بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 19 جمادی الاولیٰ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ رجیع اور بیر معونہ کا المناک حادثہ۔ جنگ احد کے بعد مشرکین نے دھوکے سے مسلمانوں کو قتل کرنے کی سازش شروع کر دی۔ صفر کا مہینہ سن ہجری 4 میں قبیلہ عزل وقارہ کے لوگ مدینہ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنا معلم بھیج دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فرمائش پر 10 معلموں کو روانہ فرمایا، جن کے امیر حضرت مرثد رضی اللہ عنہ تھے۔ مقام رجیع میں پہنچ کر ان ظالموں نے 8 صحابہ کو شہید کر دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر ہوتے تو اللہ کے رسول کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ لوگ میرے صحابہ کو دھوکے سے شہید کریں گے۔ اگر پہلے سے معلوم تھا، اس کے باوجود اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو شہید ہونے کے لیے بھیج دیا، تو یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں معلوم تھا، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں ہے۔ یہ صفت صرف اللہ کی ہے، اللہ نے یہ صفت کسی اور کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ ان ظالموں نے 8 صحابہ کو شہید کر دیا اور حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ عنہما کو قریش مکہ کے ہاتھ بیچ دیا۔ قریش مکہ کے ہاتھ بیچ دیا، جنہوں نے دونوں کو سلی دے کر شہید کر دیا۔ اسی مہینے میں اس سے بڑا بیر معونہ کا دل خراش واقعہ پیش آیا۔ ابو برا عامر بن مالک نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ اہل نجد کو اسلام کی دعوت دینے اور دین سکھانے کے لیے اپنے صحابہ کو روانہ فرما دے۔ اس کی طرف سے حفاظت کے وعدے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بڑے بڑے قراء صحابہ کو روانہ فرما دیا، جن کے امیر حضرت منذر بن عمرو رضی اللہ عنہ تھے۔ جب یہ دعوتی وفد بیر معونہ پہنچا تو اس دھوکے باز نے قبیلہ رغل اور زکوان وغیرہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر ان پر حملہ کر دیا اور کعب بن زید کے علاوہ تمام قراء صحابہ کو شہید کر ڈالا۔ اس المناک حادثے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا اور 1 مہینے تک نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑی۔ اس واقعے سے بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر ہوتے تو اللہ کے رسول کو پہلے سے معلوم ہوتا کہ یہ میرے صحابہ کو شہید کر دیں گے۔ 70 بڑے بڑے قراء صحابہ کو اللہ کے رسول نے بھیج دیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی جب خبر ملی تو اتنا صدمہ پہنچا کہ 1 مہینے تک قنوت نازلہ فجر کی نماز میں پڑھتے رہے اور دشمنان اسلام کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ بدن کی ہڈی قدرت کی نشانی۔ اس قدر مطلق کی کاریگری کو دیکھیے کہ اس نے اس قادر مطلق کی کاریگری کو دیکھیے کہ اس نے ایک قطرے سے انسانی جسم میں کیا کیا کاریگری کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی ہڈیاں پیدا کی اور ان ہڈیوں کو ستون اور پلر نما بنا کر پورے جسم انسانی کو ان پر کھڑا کر دیا۔ ان ہڈیوں کی شکل و صورت کو دیکھیے، بعض ہڈیاں ٹیڑھی ہیں، بعض لمبی ہیں، کچھ گول ہیں، کچھ سیدھی ہیں، بعض چوڑی ہیں، بعض پتلی ہیں، کچھ ہلکی ہیں، کچھ بھاری ہیں، کچھ ٹھوس ہیں۔ اس طرح کی مختلف شکلوں کی چھوٹی بڑی تقریباً 248 ہڈیاں ہیں۔ سوچو تو صحیح، ایک قطرے سے اتنا خوبصورت جسم بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں تقدیر پر ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ آدمی کا ناکارہ اور ناقابل ہونا اور قابل و ہوشیار ہونا بھی تقدیر سے ہے۔ مسلم شریف کی روایت۔ خلاصہ تقدیر کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اچھا ہو یا برا، وہ سب اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہے۔ ہمارے اوپر اس کا یقین رکھنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں گھر والوں سے نیک برتاؤ کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے علاوہ کبھی بھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا اور نہ کبھی کسی خادم کو مارا اور نہ ہی کبھی کسی عورت کو مارا۔ مسلم شریف کی روایت۔ ہمارا برتاؤ باقی کے باہر لوگوں سے بہت نیک اور اچھا ہوتا ہے۔
لوگ گھر والے، محلے کے لوگ، بستی والے، مسجد والے، معاشرے کے لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن اسی شخص کا رویہ جب وہ گھر میں جاتا ہے تو ظالم کی طرح بن جاتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں، میں تم میں سب سے اچھا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ تو اسی لیے چاہیے کہ گھر میں جا کر اپنی بیوی کو اپنے حکم کے ماتحت کرنے کا نام مردانگی نہیں ہے، پیار محبت کے ساتھ بیوی کے حقوق کو ادا کرنا، بچوں کے حقوق کو ادا کرنا، گھر والوں کے حقوق کو ادا کرنا، یہ اصل مردانگی ہوتی ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے راستے میں روزہ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھا تو اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان آسمان اور زمین کے فاصلے کے برابر خندق قائم کر دے گا، ترمذی شریف کی روایت۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں بہتان کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس کو دوزخیوں کے پیپ میں ڈال دیں گا یہاں تک کہ اس کی سزا پا کر اس سے نکل جائے، ابو داؤد شریف۔ کتنا سخت گناہ ہے کسی پر تہمت لگانا، بہتان باندھنا، جو چیز اس میں اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں پھر بھی برداشت کر رہے، حالانکہ نافرمانی اللہ کی ہو رہی ہے، لیکن یہ بندوں کا حال یہ ہے کہ کچھ دیکھتا بھی نہیں، کچھ یقین بھی نہیں ہوتا ہے، بس سنی سنائی باتوں پر سامنے والے پر بہتان لگایا جاتا ہے۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن بہتان لگانے والا بندہ جہنم میں پیپ کے وادی میں ہوگا، پیپ کے دریا میں ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں حلال روزی کماؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روزی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ اس کو نہ مل جائے، لہذا روزی حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو، حلال روزی کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو۔ مستدرک حاکم۔ اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہے، ہر انسان کے مقدر میں اللہ نے رزق حلال لکھا ہے، لیکن اگر وہ بندہ حرام کے لالچ میں، زیادہ کمانے کے لالچ میں آ کر اگر حرام کے رزق کی طرف دوڑتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعید کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی لیے جو حضرات حرام کی تجارت میں لگے ہوئے ہیں، سود کا کاروبار ہے، اسی طرح بینک کے اس میں کام کرتے ہیں، 2 نمبر کا کاروبار ہے، یا کوئی بندہ ہے جو شراب کے کمپنی میں، شراب کے جو ہے دکان کے اندر کام کرتا ہے، کلب میں کام کرتا ہے، جو 2 نمبر والے کام ہیں اس کام کے اندر اگر کسی بندے کی روزی روٹی اٹکی ہوئی ہے تو ایسے بندوں کو چاہیے کہ اللہ پر یقین رکھے، اللہ کی ذات پر 100% یقین رکھے کہ اللہ کھلائیں گے، اللہ دیں گے، اللہ پالیں گے، جو اللہ ساری دنیا کو پالتے وہ اللہ ہمیں نہیں پالیں گے، تو اللہ کی محبت اور رضا کی خاطر حرام والی روزی کو ٹھوکر مار دے اور حلال رزق تلاش کرنے میں لگ جائے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن اعمال کا بدلہ دیا جانا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، پھر جو شخص جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ سورہ آل عمران۔ طب نبوی سے علاج۔ نمبر 9، مفید ترین علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ حجامہ یعنی پچنا لگانا سب سے زیادہ نفع بخش علاج ہے۔ کنز العمال۔ فائدہ، حجامہ سے فاسد خون نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے بدن کے درد اور بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ نمبر 10، قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر تم منکر ہوں گے تو یقین جانو کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے اور اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو تمہارے اس شکر کو پسند کرے گا۔ سورہ زمر۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔